الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون والصلاة والسلام علی سیدنا الموجد المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المہدیین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین و بعد یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن اتیت الکتاب صلوات باواز بلند اللہم صل علی محمد و آل محمد زحمت سمجھ کے لی عبادت سمجھتے ہوئے باجماعت بلند صلوات کی تلاوت اللہم صل علی محمد و آل محمد مجلس کی قبولیت کے لیے پریشانیوں سے نجات کے لیے بے اولادوں کی اولاد کے لیے باجماعت ہو کے بلند صلوات اللہم صل علی محمد اذہان علی بیدار ہیں سماعتیں متوجہ ہیں تو مجھے اجازت دیں میں بات شروع کرنا چاہتا ہوں کوشش کیجئے جو دوست پیچھے بیٹھے ہیں مہربانی ہے ذرا زحمت کیجئے تھوڑا سا آگے آ جائیے آگے جگہ ہے جی مہربانی کیجئے اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی محمد علی محمد بلندر صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد سید اجازت ہے جی بات شروع ہو جائے ماشاءاللہ جیسے ہی محرم الحرام کا چاند نظر آتا ہے روح زمین پر عزاداری حسین شروع ہو جاتی ہے بے شک زمانہ ہمارے مسلمان بھائی دوسرے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کسی رسم کا نام ہے میں اپنے بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں محرم رسم نہیں محرم کارخانہ ہے واہ 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 بات سمجھ آئے تو پھر زحمت کرنا ہے آپ نے بولنا ہے محرم کسی رسم کا نام نہیں ہے محرم کارخانہ ہے محرم کارخانہ ہے یہ رسم نہیں یہ کم پڑھے لکھے لیتا ہے انہیں عارف بنا کے لوٹا دیتا ہے واہ واہ لفظ بہت بڑا ہے حق بنتا ہے میرا داد بنتی ہے لیکن آپ جتنی دے دیں میں اسی پہ راضی ہوں محرم وہ کارخانہ ہے جو گنہگار لیتا ہے زہرا کی دعا بنا کے لوٹا دیتا ہے واہ 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 کی زندگی عزاداری شروع ہو جاتی اس دور کے یزید بھاگتے کبھی تھانوں میں کبھی کچہری میں کبھی ایم پی اے کے پاس کبھی ایم این اے کے پاس وہ کہتے ہیں جلوس روکو مجلسیں روکو علم روکو ایک ہاتھ نیچے رہ گیا جہاں تک جاؤں گا دکھ لے کے جاؤں گا وہ کہتے ہیں جلوس روکو علم روکو اس دور کے یزید کو بھی پتا ہے جلوس جیتنے والے کے نکلتے ہیں ہارنے والوں کے نہیں آپ جی ایسا زحمت کرتے ہیں یہ تھوڑا تھوڑا بولتے ہیں محرم رسم نہیں محرم کارخانہ یہ بے نمازی لیتا ہے نمازی بنا کے لوٹا دیتا ہے نمازیوں کا بولنا واجب تھا اس کے لیے واہ واہ دیکھیے میرا کام ہے حق پڑھنا حق منوانا میرا کام نہیں ہے میرا کام ہے پڑھنا ماننا نہ ماننا وہ آپ کا کام میرا کام ہے حق پہنچانا علی چاہتا ہے تم نمازی بنو بے شک بے شک اور میں تائید کرنا ذرا بول کے علی چاہتا ہے تم نمازی بنو اللہ چاہتا ہے تم علی والے بنو اب بات آسان ہو گئی علی چاہتا ہے تم نمازی بنو اللہ چاہتا ہے تم علی والے
واہ 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 اب واہ کسے علی سے ڈر نہیں لگتا؟ اللہ نے وہ نماز حیدری علی علی دنیا کے نمازیوں سن لو، او دنیا کے نمازیوں سن لو، مجھے مولا علی بادشاہ کی محبت مقام کرتی ہے۔ واہ واہ یا علی علی چھوڑو گے اللہ مارے گا۔ قرآن میں 20 دفعہ آیا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ اس لفظ سے کچھ لوگوں نے بڑا فائدہ اٹھایا، انہوں نے پڑھنی چھوڑ دی، کہا جی ہم نے تو قائم کر دی۔ توجہ آخری بندے تک، بولنا نہ بولنا تمہاری مرضی، پیغام ضرور لینا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قائم کر لی ہے، قرآن میں واقعی پڑھنے کا حکم نہیں ہے، قرآن میں قائم کرنے کا حکم ہے۔ یہ قائم کا حکم اللہ نے ان کو دیا تھا جو یہ کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں نماز کا کہا ہے، طریقہ نہیں بتایا۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، نیٹ کا زمانہ ہے، ہر بندے کے پاس موبائل ہے، نیٹ موجود ہے، نیٹ نکالو۔ اللہ نے اسی آیت میں نماز پڑھنے کا بھی کہا ہے، پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ نیٹ نکالو، عرب ملکوں کی پریڈ دیکھو، جب عرب سپاہیوں کو کہا جاتا ہے قائمون، تو وہ ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ واہ 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 جیسے ان کو کہا جاتا ہے قائمون، وہ ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا نماز پڑھنی نہیں، نماز قائم کرنی ہے۔ یعنی اللہ نے بتایا ہے جب مصلی پہ آنا ہے، نماز پڑھنی ہے تو پھر ایسے پڑھنی ہے، ایسے نہیں پڑھنی۔ واہ 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 سلامت رہو۔ واہ 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 محرم کارخانہ ہے۔ حسین کیا کرتا ہے؟ جس کا مہینہ ہے وہ تو انسان سازی کرتا ہے، خود حسین کیا کرتا ہے؟ حسین دلوں کو سورج بنا دیتا ہے۔ جو حسین کے لیے بولنا جانتا واہ ہے، واہ 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 حسین دلوں کو سورج نہ آئے گا سورج بنا دیتا ہے۔ نبی نے فرمایا تھا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ، حسین ہدایت کا چراغ، نجات کی کشتی۔ آخری بندے تک توجہ کرنا، حسین وہ چراغ ہے جس کی روشنی اتنی تیز ہے جو اس سے جڑ جائے اس کا دل سورج بن جاتا ہے۔ واہ 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 میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں کچھ پہنچانا چاہتا ہوں۔ دیکھو کچھ ہوتے ہیں جو آنکھوں کے اندھے ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو دلوں کے اندھے ہوتے ہیں۔ آنکھوں کا اندھا ہونا ہو تو خیر ہے، دل کا اندھا ہونا بڑا نقصان ہے۔ یزید بے غیرت وہ تھا جس کا دل اندھا تھا، واہ واہ جس کا دل اندھا ہو وہ پھر باہر کی روشنی میں فیصلے کرتا ہے۔ توجہ کر کے بات سننا، یزید کے اندر تاریکی تھی، اس کا دل اندھا تھا، وہ باہر کی روشنی میں فیصلے کرتا رہا، وہ یہی کہتا رہا یہ بھی عورت ہے، یہ بھی عورت ہے، یہ بھی عورت ہے، یہ بھی عورت ہے۔ حسین دلوں کو سورج بناتا ہے۔ جب یزید کہہ رہا تھا یہ بھی عورت ہے، یہ بھی عورت ہے، یہ بھی عورت ہے، یہ بھی عورت ہے، تب حسین چھڑک کے کہتا ہے بے غیرت بکواس بند کر، یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بہو ہے۔ واہ 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 حیدری یا علی علی واجب حسین کو جنت نہ پاؤ گے، چھوڑا اگر حسین کو جنت نہ پاؤ گے، سارے جہاں کو ہونے خبردار کر دیا۔ نعرہ حیدری یا علی یا علی یہ جو محرم کا چاند نکلتا ہے اسے محرم کا چاند نہ سمجھنا، یہ وہ تخت ولایت ہے جس پہ سوار ہو کے حسین اپنی رعایا کا معائنہ کرتا ہے۔ واہ 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 آپ کی مرضی، اتنی غیرت مند ریت ہے شبیر سردار، ادھر حسین معائنے کے لیے سوار ہوتا ہے، یہ گھروں سے نکل آتے ہیں۔ واہ 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 میں ہلال محرم کو پہلی کے چاند کو دیکھتا ہوں، پہلی کے چاند کی شکل یاد ہے نا آپ کو؟ مجھے یہ چاند نہیں لگتا، مجھے ایسے لگتا ہے آسمان ولایت پہ باہیں پھیلائے حسین کھڑا ہے، واہ واہ اور زمین پہ رینگتے ہوئے بکھرے ہوئے گنہگاروں کو حسین آوازیں دے دے کے کہہ رہا ہے او زمانے کے گنہگاروں
اپنے گناہوں کی وجہ سے مایوس نہ ہونا، اپنے گناہوں سے مایوس نہ ہونا. میں نے باہیں کھول دی، تم میں جو ہو بننا چاہتا. واہ 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 سلامت رہو. واہ واہ. یہ حسین ہے جو دلوں کو سورج بنا دیتا ہے. بے شک بے شک. اس دور کا یزید بھی حیران ہے، 72 پیاسے 9 لاکھ سے کیسے جیتے. تھوڑا سا بولنا یار، بات سمجھ آئی. اس دور کا یزید حیران ہے، 72 پیاسے 9 لاکھ سے کیسے جیتے. جاؤ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میرا پیغام پہنچا دو اس دور کے ہر اس یزید کو جو یہ سوچ کے حیران ہے کہ 72 پیاسے بھی تھے، 9 لاکھ کے لشکر سے کیسے جیت گئے. انہیں جا کے بتاؤ اگر 72 کے سامنے 9 لاکھ کائناتیں بھی آ جاتی، 72 انہیں ہرا دیتے، کیونکہ 72 کے سپہ سالار کو عباس کہتے ہیں. واہ 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 واہ. جو ہاتھ اٹھے ہیں سیدہ ان کو خیرات عطا کرے گی. ماشاء اللہ ماشاء جو اللہ. ہاتھ اس ذکر میں اٹھتے ہیں وہی ہاتھ ہوتے ہیں. جرنیل عباس ہو تو سپاہی پیاس سے دریا ہرا دیتا ہے. واہ واہ. بولنا اگر عباس کی جرنیلی پہ بولنا چاہتے ہو. بتاؤں عباس کس جرنیل کا نام ہے جو 9 لاکھ کی کل طاقت کو انہی کے گلے میں لعنت کا توق بنا کے ڈال دے، ایسے جرنیل کو عباس کہتے ہیں. واہ 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 واہ. کیا بات کیا 9 لاکھ کا لشکر اپنے طاقت کے گھمنڈ میں تھا، مقابلہ اس کا عباس سے تھا. کتنا بولو گے یار، حق بنے تو پھر بولنا ضرور. عباس وہ سپہ سالار اعظم ہے جس نے 9 لاکھ کے لشکر کو اتنا بے بس کر دیا، 9 لاکھ کی کل طاقت حسین کے اصغر کو مسکرانے سے نہیں روک سکی. واہ 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 واہ. بھئی آپ تھکے ہوئے تو میں سفر کر کے آیا ہوں، تھوڑا سا آپ نے بولنا ہے، تھوڑا سا میں نے بات کرنی ہے. واہ واہ. اب میں تمہیں بتاؤں عباس کس جرنیل کا نام ہے. 9 محرم کو 9 لاکھ کے لشکر میں حسین کے خیمے کو گھیر دیا. کہا حسین یا بیعت کر یا جنگ کر، یا بیعت کر یا جنگ کر. کائنات سے رضوی لفظ ہے جو کہنے لگا ہوں. جب کہا نا حسین یا بیعت کر یا جنگ کر، 9 محرم کا دن تھا. حسین نے کہا عمر ابن سعد اگر جنگ کا شوق ہے نا تو پھر اتنا سن لے، میرا جو اللہ سے معاہدہ ہے نا کہ عباس نہیں لڑے گا، وہ معاہدہ 10 محرم کا ہے، 9 کا نہیں ہے. واہ 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 واہ. نعرہ حیدری. وہ معاہدہ 10 محرم کا ہے، 9 کا نہیں ہے. اگر آج لڑنا ہے تو پھر خیال رکھنا غازی لڑے گا. حسین نے آواز دے کے کہا عباس. جی مولا. عباس انہیں مجھ سے دور لے جا. بات وہ ہے جو آپ کے سر سے گزر گئی. ایک عباس ہے، 9 لاکھ کو دور لے کے جانا ہے. عباس 9 لاکھ کو مجھ سے دور لے جا. غازی نے ایک ہاتھ بڑھایا، 9 لاکھ کو گریبان سے پکڑ دیا. واہ 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 واہ. ہاتھ ایک تھا. ہر سپاہی کہتا تھا عباس کی 5 انگلیاں میرے گریبان میں تھی. یہ اعجاز ہے عباس کے ہاتھ کا. ہاتھ ایک ہے، 9 لاکھ کے گریبان میں تھا. اب پتا چلا ہاتھ ایک ہی ہے، ہر علم پہ نظر آتا ہے. واہ 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 واہ. کیا بات. کون ہے سپہ سالار عباس؟ اسلام میں بڑے بڑے علمدار گزرے. امیر حمزہ جیسا علمدار، جعفر طیار جیسا علمدار، حیدر کرار جیسا علمدار. میں علم کی لاج نبھانے والوں کی بات کر رہا ہوں، علم پھینک کے آنے والوں کا نام نہیں لے رہا. واہ 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 واہ. امیر حمزہ کون سا علمدار؟ پہلا علمدار ہے امیر حمزہ. ایک جملے میں بتاؤں امیر حمزہ کون ہے؟ علی کے ظاہری استاد کو امیر حمزہ کہتے ہیں.
واہ 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 کیا بات. آپ کی بے نیازی ہے نا، بات بڑی ہے. علی کے ظاہری استاد امیر حمزہ کہتے ہیں، جس نے موت کو مارنے کے ڈھنگ سکھائے، واہ 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 اسے جو لڑنے کے انداز سکھائے، اسے امیر حمزہ کہتے ہیں. کیا بات ہے کیا بات ہے. دوسرا علمدار جعفر طیار. کیا کہنے جعفر طیار کی علمداری، تعارف کراؤں اس کا بھی. نجاشی کے دربار میں نقاب پہن کے کھڑے تھے جعفر طیار. نجاشی منبر پہ کھڑا تھا، تخت پہ کھڑا تھا. اس نے جعفر طیار کی طرف دیکھ کے کہا، جعفر طیار اپنا نقاب ہٹا، میں تجھ سے اسلام کی صداقت پہ سوال کروں. جعفر طیار نے کہا، نقاب پہننا رہنے دے، تو اسلام کی صداقت پہ سوال کر، میں تجھے جواب دوں گا. نجاشی نے کہا، میرے دربار کے آداب کے خلاف ہے، اپنا نقاب ہٹا، میں سوال کروں. جب کہا بندے تک پوری توجہ. جیسے ہی جعفر طیار نے نقاب ہٹایا، نجاشی کی نگاہ جعفر طیار کے چہرے پہ پڑی. بے ساختہ کہنے لگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. نجاشی کے وزیر اٹھے، انہوں نے کہا، ابھی تو تم نے اسلام کی صداقت پہ سوال کرنے تھے، سوال تم نے ایک بھی نہیں کیا، چہرہ دیکھتے ہی کلمہ پڑھ دیا، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا، اس کا چہرہ اور اس کے چہرے کی شرافت بتا رہی ہے یہ بھی سچا ہے، اس کا نبی بھی سچا ہے، اس کا خدا بھی سچا ہے. اب اپنی جگہوں پہ بیٹھ کے سوچنا ضرور. جس ابو طالب کے بیٹوں کے چہرے دیکھ مشرک کلمہ پڑھتے رہے، اس ابو طالب کا کلمہ تلاش کرتا ہے، شرم آنی چاہیے. ہائے ہائے اللہ اکبر. تیسرا حیدر کرار. توجہ ہوگی تو پھر بات آپ کو لطف دے گی. علی کو تو علم بھی اس دن ملا تھا جس دن بڑے بڑوں کو تمنا تھی کہ آج علم مجھے مل جائے. واہ 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 واہ. یہ وہی بولے گا جس کی تاریخ پہ نظر ہے. علی کو اس دن علم ملا جس دن بڑے بڑوں کو تمنا تھی آج علم مجھے مل جاتا. مل جاتا. علی کائنات کا بے مثل و بے مثال علمدار گزرا. بدر کی جنگ، علی نے اپنے مد مقابل کو مارا، امیر حمزہ کے مد مقابل کو بھی مارا. علی نے پلٹ کے خیمے کے باہر کھڑے رسول کی آنکھوں میں دیکھا. واہ واہ. دونوں بھائیوں نے آنکھوں میں کوئی بات کی. یہ بغیر بولے بھی بات کر لیتے تھے. واہ واہ. بے شک بھاری بے مرضی ہے شک یار. بے شک. یہ بغیر بولے بھی بات کر لیتے تھے. یار حسینی ایک ہو 9 لاکھ سے زیادہ ہوتا ہے. بے شک. تم اتنے سارے ہو اور چپ ہو. بات سمجھ آئے تو بولنا ضرور. یہ بغیر بولے باتیں کرتے تھے. نبی کی حدیث سرکار فرماتے ہیں، میرا بابا عبداللہ اور میرا چچا ابو طالب، یہ دونوں بیت اللہ کے سائے میں بیٹھ کے آپس میں باتیں کرتے تھے. ان کی صلبوں میں میں محمد اور علی آپس میں باتیں کرتے تھے. واہ 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 واہ. اللہ اب وہ اللہ اکبر. یا رسول اللہ. حیدر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ایک جاگنے والا یار دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. رسول نے آنکھوں میں آنکھوں سے حکم دیا علی کو. علی کا حکم ملا. علی نے اپنے مد مقابل کو مار کے بدر کی جنگ کی. علی نے دشمنوں کے دستے پہ حملہ کیا. جو دشمن کا علمدار تھا علی نے مار دیا. واہ 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 واہ. جاگنا آخری بندے تک. علی نے مارا. دوسرے مشرک نے علم پکڑا، علی نے اسے مار دیا. تیسرے نے علم پکڑا، علی نے اس سے لڑے، علی نے اسے بھی مار دیا. چوتھا مارا، پانچواں مارا، 9 علمدار علی نے مارے. اب 10واں جیسے ہی علم کے قریب جاتا ہے، علم کو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے.
علی کا ہاتھ قبضہ تلوار کی طرف جاتا ہے. واہ 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 تھوڑا سا بولیں، تھوڑا سا واہ بولیں. واہ واہ واہ. علی کا ہاتھ قبضہ تلوار کی طرف جاتا ہے، وہ ویسے پیچھے ہٹ جاتا ہے. علی بھی تلوار چھوڑ دیتا ہے. وہ دوسری دفعہ آگے گیا، علی نے پھر قبضہ تلوار پہ ہاتھ ڈالا، وہ پھر پیچھے ہٹا. تیسری دفعہ جب آیا، علی نے تلوار نکال لی. وہ علی کو دیکھ کے کہتا ہے یا علی باقی بھی تو کافر ہے. واہ واہ واہ. جاگنا 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 ذرا، باقی بھی تو کافر ہے، باقی بھی تو مشرک ہے. یہ بھی تیرے خدا کو نہیں مانتے، یہ بھی تیرے رسول کو نہیں مانتے، یہ بھی تیرے اسلام قرآن کو نہیں مانتے، یہ بھی تیرے نبی تیرے سردار کو قتل کرنے آئے ہیں. باقیوں کو تو مارتا نہیں، جو علم اٹھاتا ہے اسے تو مار دیتا ہے. کتنا بولے گا شیخ پورا، کتنا بھی بولے میرے جملے کا قرض تمہاری گردنوں پہ باقی رہے گا. جو علم اٹھاتا ہے علی تم سے مار دیتا ہے. علی مسکرا کے کہتا ہے میں کوئی عام علی نہیں، انا ظرف مشیت اللہ، میں اللہ کی مشیت کا ظرف ہوں. میں وہ کرتا ہوں جو اللہ چاہتا ہے. کہا اللہ کیا چاہتا ہے؟ کہا جیسے ہی اللہ پکڑتے ہو اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی. اللہ کہتا ہے علی ان کو مار، ان کی کیا جرات، یہ مشرک ہو کے اللہ پکڑتے ہیں. واہ 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 واہ. نعرہ حیدری. واہ یہ واہ. مشرک ہو علم کو ہاتھ لگاتے ہیں. یعنی اس دن یہ طے ہو گیا علم کو مشرک نہیں پکڑے گا. واہ 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 واہ. بے شک. تیسرا علمدار ہے علی. علی کے بعد علم آیا ہے عباس کے پاس. بے شک بے شک. تم چپ کر جاؤ، تمہاری بے مرضی، شک. میرے دامن میں اس سے بڑا لفظ نہیں ہے. عباس پہ علمداری ختم ہو گئی. واہ واہ. پنجوا کوئی نہیں ہے. پہلا علمدار امیر حمزہ، دوسرا علمدار جعفر طیار، تیسرا علمدار حیدر کرار، آخری علمدار عباس. اب جاگنا تو میں جملہ دوں گا. جب علم تھا امیر حمزہ کے پاس، کوئی پوچھتا تھا یہ کس کا علم ہے تو آواز آتی تھی امیر حمزہ کا ہے. امیر حمزہ شہید ہوئے، علم آ گیا جعفر طیار کے پاس. شخصیت بدلی، علم کا نام بھی بدل گیا. اب کوئی پوچھتا ہے یہ کس کا علم ہے، آواز آتی ہے جعفر طیار کا. جعفر طیار شہید ہوئے، علم آ گیا حیدر کرار کے پاس. اب کوئی پوچھتا ہے یہ علم کس کا ہے تو آواز آتی ہے حیدر کرار کا. حیدر کرار شہید ہوا، علم آ گیا عباس کے پاس. غازی نے اپنے بازو دے کے علم خرید لیا. اس دن سے لے کے قیامت تک علم چاہے بارگاہ کی چھت پہ ہو یا چوک میں، علم عباس کا ہوگا. واہ 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 واہ. المدد المدد یا عباس یا المدد عباس المدد یا عباس یا عباس المدد یا عباس یا عباس. حیدری. تھوڑے سے مزاج بنے جی. پڑھوں آگے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ اے ارادہ، ماشاء اللہ. عباس نے بازو دے کے علم خرید لی. اب قیامت تک علم عباس کا ہے. جو منظر میں نے دیکھا ہے میں تو بھول نہیں سکتا قبر کی دیوار تک. تو میں سنانے لگا ہوں، پتہ نہیں تجھ پہ کیا اثر ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. میں منظر عجیب لے کے آیا ہوں. نجف میں نیچے روزہ علی کا ہے، اوپر پنجہ عباس کا ہے. واہ 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 واہ. بے شک بے شک. آپ کی زندگی جیتے رہو سلامت. کون ہے عباس؟ کسے کہتے ہیں عباس؟ 8 ذی الحج کو حسین نے احرام توڑے. سید اب دعا چاہیے مجھے. ماشاء اللہ. احرام توڑا حسین نے، عباس کی نگاہ پڑی، تیزی سے آیا حسین کے پاس. مولا نوکر کے ہوتے ہوئے احرام کیوں توڑا؟ حسین نے کہا عباس، شام سے کچھ دشمن احرام میں زہر میں بجھی ہوئی تلواریں لے کے مجھے قتل کرنے کی نیت سے مکے کعبے کے پاس آ گئی. عباس نے کہا مولا تو وقت کا امام ہے، مجھے اجازت دے.
اختیار سمجھنا عباس کا، مولا مجھے اجازت دے میں ایک طواف کروں کعبے کا، اللہ طواف کے ختم ہونے سے پہلے اگر تیرے دشمن ختم نہ کر دوں مجھے عباس نہ کہنا۔ اللہ اکبر، واہ 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 واہ۔ حسین نے کہا نہیں عباس، لڑنا مصلحت نہیں، جنگ نہیں چاہتا۔ مولا پھر نوکر کے لیے حکم کیا؟ حسین نے کہا عباس کعبے کو اپنا منبر بنا، کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے خطبہ دی، ان لوگوں کو بتا کہ حسین کیا ہے۔ عباس نے جو جملہ کہا سناؤں؟ ماشاءاللہ۔ عباس نے کہا مولا خطبہ میں دے دیتا ہوں، لیکن ایک بات بتا، تیری دادی اپنے غلاف عصمت میں چھپا کے علی کو لے کے گئی ہے، واہ 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 کعبے کی دیوار چھپا ہوا علی برداشت نہ کر سکے، واہ۔ بولتا ہوا علی کعبہ کیسے برداشت کرے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حسین نے کہا عباس تو خطبہ دے، میں کعبے کو مومن کا دل بنا دوں گا، واہ 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 واہ۔ تمہاری مرضی، میں کعبے کو مومن کا دل بنا دوں گا۔ مومن کے دل میں اور کعبے میں فرق ہے، کعبے میں علی ایک دفعہ آیا، 3 دن رہا چلا گیا، مومن کا دل وہ ہے جس میں علی آیا ہے پھر گیا نہیں ہے۔ واہ 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 واہ، بے شک بے شک۔ تو خطبہ دے، کعبہ میری پناہ میں۔ اقامہ ربانی تھے عراق کے، وہ ابو الفضل العباس پہ کتاب لکھ رہے تھے، رات کا وقت تھا، لکھتے لکھتے پھرتے جذبات میں وہ ایک جملہ لکھتے کہ شب عاشور پوری کربلا عباس کی پناہ میں تھی۔ اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا میں نے کیا لکھا، کربلا میں تو حسین بھی، حسین عباس کا بھی امام، بے شک۔ مجھے لکھنا چاہیے تھا کہ کربلا حسین کی پناہ میں، کیونکہ امام سب سے بڑا ہوتا ہے۔ وہ معافی مانگتا ہوا حسین سے بھی عباس سے بھی سو گیا، جیسے ہی سویا خواب میں حسین آ گئے۔ واہ واہ، اللہ۔ کہا تو نے کیا لکھا؟ وہ کہتا مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے احساس ہے میں نے غلط لکھا۔ مولا نے کہا اسے ٹھیک کر، جاگنا یار، بات سمجھ کے بولنا، اسے ٹھیک کر۔ اسے کہا مولا وہ آ گئے ہیں تو ٹھیک بھی آپ کریں۔ واہ واہ واہ۔ جو میں نے لکھ لیا اسے میں کاٹ دیتا ہوں، ٹھیک آپ کریں، آپ لکھوائیے میں لکھتا ہوں۔ حسین نے کہا جو تم نے پہلے لکھا وہ بتا کیا ہے؟ کہا میں نے پہلے لکھا ہے کہ شب عاشور پوری کربلا عباس کی پناہ میں تھی۔ حسین نے کہا اسے کاٹ دے، یہ غلط ہے، ٹھیک کر کے لکھ۔ کہا مولا ٹھیک کیا لکھوں؟ کہا لکھ شب عاشور پوری کائنات حسین کی پناہ میں تھی، حسین عباس کی پناہ میں تھی۔ واہ 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 واہ۔ تو خطبہ دے کعبہ میری پناہ میں، بات صحیح آ رہی ہے نا؟ ماشاءاللہ۔ تو خطبہ دے کعبہ میری پناہ میں، 2 انگلیاں بلا تشبیہ عباس نے بیت اللہ کی دیوار سے لگائی۔ اب مجھے نہیں پتا عباس پرواز کر کے چھت پہ گیا ہے یا کعبہ عباس کو سوار کروانے کے لیے جھکا ہے۔ لمحے کے بعد عباس کعبے کی چھت پہ، کتابوں کا میدان ہے، تم حوالہ مانگو گے میں کتاب دکھاؤں گا، لیکن بات پہ اعتبار کر کے ویسے سننا جیسے غازی کے ذکر میں بولا جاتا ہے۔ کسی معمولی ہستی کا نام نہیں ہے عباس۔ یہ جو تم بازاروں میں جاتے ہو، جلوسوں میں جاتے ہو، میری آپ کی تلقین ہے آپ کو، کوشش کیا کرو اگر کوئی علم پکڑ کے کھڑا ہو، جوتے اتار کے اس کے قریب جا کے اس کی منت کیا کر کہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے عباس کا علم پکڑا۔ اللہ۔ کیوں؟ تیرے صادق مولا کا فرمان ہے۔ کسی نے امام سے پوچھا مولا پل صراط کیا ہے؟ فرمایا بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز، نیچے جہنم ہے، سامنے جنت ہے، اس پر سے گزر کے جانا ہے۔
اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا، اس نے کہا مولا ہو سکتا ہے بال سے باریک تلوار سے تیز نیچے جہنم اتنے خوفناک منظر سے اس پل صراط سے گزر کے جائیں تو جائیں کیسے؟ مولا نے فرمایا جب کوئی مومن پل صراط پہ آتا ہے اسے دو آسرے پکڑ لیتے ہیں۔ واہ 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 نا بات سمجھ آئے تو بولنا، اسے دو سہارے پکڑ لیتے ہیں، وہ اسے گرنے نہیں دیتے، وہ اسے پل صراط گزرا کے جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا وہ دو آسرے کون سے ہیں جو مومن کو تھام لیتے ہیں؟ مولا نے کہا وہی تو میرے دادے عباس کے بازو ہیں۔ واہ 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 مولا علی بادشاہ کا ثانی، مولا علی بادشاہ کا ثانی، میں سویا ہوا تھا، مولا علی بادشاہ کا ثانی، کوئی سوچے کوئی بانی، نعرہ حیدری، یا علی دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ اے جناب توجہ، وہ ہاتھ ہی تو میرے دادے عباس کے، اسے کہا مولا عباس کے ہاتھ پل صراط پہ کیوں تھامنے آتے ہیں مومن کو؟ اب جاگنا۔ مولا نے کہا جیسے ہی مومن پل صراط پہ آتا ہے غازی کے ہاتھ مومن کو تھام کے کہتے ہیں تو دنیا میں میرا علم تھامتا رہا، پل صراط پہ میں عباس تجھے تھام کے رکھوں۔ واہ 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 یہ ہے عباس۔ عباس کعبے کی چھت پہ آیا، ایک چکر لگایا، علماء نے لکھا ہے کتابیں میں پیش کر سکتا ہوں، جیسے ہی عباس نے چکر لگایا ایسا لگ رہا تھا جیسے بیٹا باپ کی جاگیر میں پھرتا۔ واہ 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 تھوڑی سی زحمت کرنا۔ عباس اس سمت آیا جدھر سامنے حسین تھا۔ بات سمجھ کے بولنا، تمہیں یاد ہے جب فتح مکہ ہوا پیغمبر نے بلال سے کہا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے۔ بلال کعبے کی چھت پہ چڑھا، اذان دینے لگا، پھر اس کے ذہن میں آیا کہ مدینے میں تو میں رخ کرتا تھا اذان کے لیے کعبے کی طرف، کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے کدھر منہ کر کے اذان دوں؟ واہ واہ کہا یا رسول اللہ اذان دینی ہے، کدھر منہ کر کے؟ پیغمبر نے کہا میری طرف۔ واہ 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 ہم واہ کعبے کا بھی قبلہ ہے، واہ واہ بے شک بے شک میری طرف رخ کر کے اذان دے۔ عباس نے خطبہ دینا تھا، عباس نے کعبے پہ چڑھ کے خطبے کا قبلہ حسین بنایا۔ بے شک بے شک بے شک کتاب کا نام ہے خطیب کعبہ، ایران کی چھپی ہوئی، اس میں یہ لفظ پڑھ لینا۔ ایران کے مجتہد نے یہ جملہ لکھا، کہتے ہیں جیسے ہی عباس کعبے کی چھت پہ آیا اللہ نے فرشتوں سے کہا فرشتوں دیکھو میرا گھر کیسا سجا ہوا ہے۔ واہ 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 فرشتوں نے پوچھا پروردگار وہ کیسے؟ اللہ نے کہا مومنوں کے گھروں کی چھت پہ عباس کا علم ہوتا ہے، میری گھر کی چھت پہ خود عباس کھڑا ہے۔ واہ 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 کیا بات عباس نے حسین کی طرف دیکھا، دیکھ کے عباس نے خطبہ شروع کیا۔ ارادہ ہے دو چار جملے خطبے کے سناؤں میں آپ کو۔ عباس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ پڑھنے کی دیر تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ مکے سے میلوں دور لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے یہ علی کے لہجے میں کون بولا ہے؟ واہ 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 تمہاری مرضی۔ عباس نے بسم اللہ پڑھ کے پہلا جملہ کہا الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ۔ تمام حمد ہے اس اللہ کی جس نے اس گھر کو شرف بخشا اس کے باپے کے قدموں کی وجہ سے۔ واہ 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 بے شک بے شک تھکے ہو تو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ اکبر اس گھر کو شرف بخشا، حسین کی طرف اشارہ کر، اس کے باپے کے قدموں کی وجہ سے۔
پتہ چلا کعبہ مشرف ہوا علی کے قدموں کی وجہ سے۔ علامہ حافظ رجب البرسی سے کسی نے سوال کیا کہ قبلہ ابراہیم بھی امام تھا، دونوں میں فرق کیا ہے؟ اب ایک لفظ آئے گا شرف، شین پہ پیش ہے شرف، شرف کے معنی ہے دیوار۔ اب میں دیکھوں گا جاگ کون رہا ہے، سو کون رہا۔ شرف کا معنی ہے دیوار، شرف کا معنی ہے رتبہ، عزت، بلندی۔ کہا ابراہیم بھی امام تھا، علی بھی امام تھا، دونوں کی امامتوں میں فرق کیا ہے؟ رجب البرسی نے کہا ابراہیم وہ امام تھا جس نے کعبے کی شرف بلند کی، علی نے کعبے کا شرف بلند کیا۔ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی من کان بالامس بیتا اصبح قبلۃ۔ کیا یہ وہ گھر نہیں جو ایک شام پہلے صرف گھر تھا، واہ واہ صبح ہوتے ہی قبلہ بن گیا تھا؟ اللہ میں تجھے عباس کا مزاج بتاؤں، عباس کس مزاج کا تھا؟ کعبے کے گرد طواف ہو رہا تھا، احرام باندھ کے ہزاروں کا مجمع کعبے کے گرد لبیک اللہم لبیک کی صدائیں دے رہا تھا۔ کعبے کی چھت پہ کھڑا عباس لسان اللہ کا بیٹا خطبہ دے رہا تھا۔ عباس نے جو لفظ کہے دارین سے وزنی ہے۔ عباس نے کعبے کے گرد طواف کرتے ہوئے حاجیوں کو دیکھ کے کہا ایتھا الکفرۃ الفجرہ، او کافرو، واہ 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 والفجرہ، او فاجرو۔ وہ حج کر رہے تھے، وہ طواف کر رہے تھے، عباس انہیں کافر کہہ رہا تھا۔ اللہ اکبر، وہ زمین پہ لبیک اللہم لبیک کہہ رہے تھے، عباس چھت سے کھڑا انہیں کافر کہہ رہا تھا۔ میں نے تحقیق کی عباس نے انہیں کافر کیوں کہا، تو جو نتیجہ ملا وہ یہ تھا انہوں نے حسین چھوڑ کے یزید کی بیعت کر لی تھی۔ یزید کافر بھی تھا، یزید فاجر بھی تھا، اور قرآن کا فیصلہ ہے جو کافر کی بیعت کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، جو فاجر کی بیعت کرے گا وہ فاجر ہو جائے گا۔ عباس ایک لمحے میں ہزاروں کا آواز دے کے کہہ رہا تھا او کافرو، او فاجرو۔ واہ 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 واہ، نعرہ حیدری۔ ایک جملہ سننا خدا کے لیے، پوری مجلس سے پہلے پڑھی وہ بھی بھول جانا، جو میں آگے پڑھوں وہ بھی بھول جانا، لیکن جو لفظ اب کہنا چاہتا ہوں وہ سمجھنا۔ 1400 سال پہلے حسین کی موجودگی میں کعبے کو منبر بنا کے عباس نے فتویٰ دے دیا کہ جس کے مذہب سے حسین نکل جائے وہ کعبے میں بھی ہو تو کافر ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ، بے شک بے شک۔ اتصدون طریق البیت الامام البررہ، تمہیں شرم نہیں آتی اس امام کا راستہ روکتے ہو جو پاکیزہ ہستیوں کا امام ہے؟ واہ 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 واہ، بے شک۔ جاگنا خدا کے لیے، من ہوا احق علیہ، تم میں سے اس سے زیادہ کعبے کا حقدار کون ہے؟ اب انہوں نے جرم کیا کیا تھا؟ حسین کا ہاتھ چھوڑ کے یزید کا ہاتھ پکڑا تھا، حسین کا ہاتھ چھوڑا یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ اب عباس حسین کے ہاتھ کی فضیلت بتا رہا ہے، قد اذکر لمن ناص الحجر وہو یستلم یدیہ، کاش تمہاری نگاہیں ہوتی اور تم دیکھتے کہ جس حجر اسود کو تم چومتے ہو وہ حجر اسود حسین کے ہاتھوں کو چومتا ہے۔ واہ 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 واہ، اللہ اکبر اللہ۔ جس حجر اسود تم چوم رہے وہ حسین کے ہاتھوں کو چوم رہا ہے۔ لولا من حکم الجلیہ،
نہ ہوتا، وَأَسْرَارَ الْعَلِيَّةِ اور اللہ کا بلند و بالا راز نہ ہوتا، وَإِخْتَبَارَهُ الْبَرِيَّةِ اور اللہ کا مخلوق کا امتحان لینا مقصود نہ ہوتا، تو پھر ہوتا کیا؟ عباس کہتا ہے تو وہ دیکھتے حسین کی سواری آتی، حسین گھوڑے سے اترنے کا ارادہ کرتا، اس سے پہلے کہ حسین کے قدم زمین پہ آتے، کعبہ اڑ کے حسین کے قدموں میں چلا جاتا۔ واہ 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 واہ، اللہ اکبر۔ اب عباس نے کہا واللہ الذی لا الہ الا ہوا لو لم تکن مشیت المولائی مجبولۃ من مشیت الرحمن۔ عباس کہتا ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اگر میرے مولا حسین کی مشیت رحمان کی مشیت میں گندی ہوئی نہ ہوتی، اللہ، تمہاری مرضی رحیم کی مشیت میں رحمان کی مشیت، اللہ رحمان بھی ہے رحیم بھی۔ کسی نے معصوم سے سوال کیا مولا اللہ رحمان بھی ہے رحیم بھی، رحمان کہتے ہیں رحم کرنے والے کو، رحیم کہتے ہیں رحم کرنے والے کو، اللہ رحمان بھی ہے رحیم بھی، رحمان کا کیا مطلب ہے رحیم کا؟ مولا نے فرمایا اللہ مومنوں کو بھی کھلاتا ہے مشرکوں کو بھی، بے شک بے شک، اللہ مومنوں کو بھی رزق دیتا ہے مشرکوں کو بھی، اللہ مومنوں کو بھی زندگی دیتا ہے منکروں کو بھی، اللہ مومنوں کو بھی سانسیں دیتا ہے منکروں کو بھی۔ جو نعمت مومنوں کو دیتا ہے وہ رحیم بن کے دیتا ہے، جو کافروں کو دیتا ہے وہ رحمان بن کے دیتا ہے۔ واہ 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 واہ، اللہ۔ عباس نے کہا اگر میرے مولا کی مشیت رحمان کی مشیت میں گندی ہوئی نہ ہوتی، لَوْقَعَاتُ عَلَيْكُمْ كَالْسَقْرَ الْغَضَبَانَ عَلَىٰ أَصَافِيرَ الطَّيْرَانِ۔ بولو نہ بولو تمہاری مرضی، جو عباس کو عباس مانتا ہے اور علم کے نیچے مرادیں لیتا ہے، جملہ اس کے لیے ہے۔ عباس کہتا ہے اگر میرے مولا کی مشیت رحمان کی مشیت میں گندی ہوئی نہ ہوتی تو تم دیکھتے میں تم پہ کعبے کی چھت سے ایسے حملہ کرتا جیسے بکھرا ہوا عقاب چڑیوں کی ڈار پہ آتا ہے۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، سلیمان، نعرہ حیدری۔ سورہ طارق کی آیت ہے یوم تبلی السرائر، اللہ کہتا ہے قیامت والے دن راز کھل جائیں گے۔ میرے معصوم سے سوال ہوا مولا کیا راز کھلیں گے؟ مولا نے فرمایا یُدِیُّ الْعَدْلِ فِی یوم الْقِیامَةِ فِی صورت محمد مصطفیٰ، قیامت والے دن اللہ کا عدل محمد مصطفیٰ کی شکل میں آئے گا، یعنی ہر شے اپنی اصل شکل میں آ جائے گا۔ وَيُجِيءُ الْقُرْآنُ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي صُورَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علی ابن ابی طالب، قیامت والے دن قرآن علی کی شکل میں آئے گا۔ واہ واہ، وَيُجِيءُ الْكَعْبَةَ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَحْرَمًا، قیامت والے دن کعبہ خود احرام باندھ کے آئے گا۔ واہ 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 واہ، تمہاری مرضی جیتے رہو جیسے بھی سنا۔ سوال ہے میرا تم احرام باندھتے ہو کعبے کے لیے، یہ کعبہ کس کے لیے احرام باندھ رہا ہے؟ واہ واہ، تو پھر کوئی ایسی ذات ہے نا کہ جس کے پاس آ کے کعبے کا بھی حج ہو جاتا ہے؟ اللہ اکبر، اور مولا نے فرمایا کہ قیامت والے دن قرآن علی کی شکل میں آئے گا۔ پتہ چلا قرآن کی اصل شکل علی والی ہے۔ واہ واہ، جا کے سننا خدا کے لیے، قرآن کی شکل علی والی ہے۔ معصوم نے بتایا قرآن کی شکل علی والی ہے، زمانہ کہتا ہے عباس کی شکل علی والی ہے۔ واہ 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 واہ، تو پھر اتنی بات تو سمجھ آتی ہے، قیامت کے دن عباس آئے گا اور اللہ معاشر سے کہے گا دیکھو علی کی شکل میں قرآن آ رہا ہے۔ واہ واہ، بے شک بے تمہاری شک، زندگی
یہی عباس کربلا میں کی جنگ بھی لڑا. یہ تمہیں پتا ہے کہ عباس لڑا نہیں، لیکن یہ تمہیں کسی نے نہیں بتایا کہ عباس ایک جنگ لڑا ہے کربلا میں. کتاب کا نام ہے اسرار الشہادہ. میرے جملوں پہ اعتراض ہو جا کے کتاب پڑھ دینا. جیسے ہی عباس 9 لاکھ سپاہی ایسے ہو گئے جیسے زین پہ جنازے پڑے. واہ 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 واہ. کسی کی جرات نہیں ہو رہی تھی کہ عباس کے مقابلے میں آتا. ان شامیوں میں ایک سپاہی تھا، شام سے آیا تھا، جس کا نام تھا مارج بن سدیف. یہ تغلب قبیلے کا تھا، بہت بڑا پہلوان تھا. ایک وقت میں 10,000 سے تنہا لڑتا تھا. شام میں یہ کہا کرتا تھا کہ میں نہیں تھا خیبر میں، علی نے مرحب کو مارا، اندر کو مارا. اگر میں ہوتا تو میں دیکھتا خیبر کے میدان میں علی خیبر کا دروازہ کیسے اکھاڑتا. یہ بھی اسی جنگ میں تھا، یزید کے سپاہیوں میں تھا. جیسے ہی عمر ابن سعد نے دیکھا، سارے سپاہی عباس کو دیکھ کے ڈر گئے. عمر ابن سعد فوراً مارج کے پاس آیا. اسے کہا جلدی جا اس جوان سے لڑ، جس ملک کی کہے گا تجھے بادشاہت دلواؤں گا، اس کا سر کاٹ کے لا. اسے کہا تجھے نہیں پتا میں 10,000 سے کم سے لڑتا نہیں. اسے کہا تجھے علی سے لڑنے کا شوق ہے نا؟ اسے کہا علی سے ہے، اس سے لڑنے کا شوق نہیں. عمر ابن سعد کہتا ہے اگر علی سے لڑنے کا شوق ہے تو پھر اس سے لڑ، علی اس کی کلائیوں میں رہتا ہے. واہ 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 واہ. اس نے گھوڑے کو ایر لگائی، اس نے گھوڑا بھرایا عباس کی طرف. جیسے ہی وہ عباس کی طرف آیا، پیچھے خیمے سے حسین کی آواز ہے. عباس نے پلٹ کے دیکھا، جی مولا. حسین نے کہا عباس تجھے لڑنے کی اجازت نہیں نا؟ کہا جی مولا. کہا لیکن یہ جو آ رہا ہے یہ بچ کے نہ جائے، یہ تیرے بابا علی کا دشمن ہے. واہ 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 واہ. عباس نے کہا مولا اس کے آنے میں دیر ہے، میں خود ہی جاتا ہوں. کانا علی الفرس کالجبل، وہ اتنا بڑا تھا، زین پہ ایسے تھا جیسے پہاڑ رکھا ہوا ہو. دور سے کہتا آ رہا تھا عباس کو، اور جوان بھاگ گیا، اپنی جوانی پہ ترس کھا. لیکن جیسے ہی قریب آیا، عباس نے نیزہ اس کی ناف پہ رکھا، اسے زین سے نیزے پہ بلند کر لیا. اللہ اکبر. اللہ. آخری جملہ سننا. عباس نے یوں بلند کر کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تو کہتا تھا اگر میں ہوتا خیبر میں تو میں دیکھتا علی خیبر کا در کیسے اکھاڑتا ہے، ایسے ہی اتارتا، ایسے ہی پھینکتا جیسے میں تجھے پھینک رہا. واہ 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 واہ. صلوات پڑھ دو گے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بس ذوالفقار سے اصغر قبر بنا رہا تھا حسین. ذوالفقار کہہ رہی تھی مولا تیرے بیٹوں کی قبریں بنانے نہیں آئی تھی. دی ہوتی عباس کو اجازت یوں رو رو کے اصغر کو دفن نہ کرتا. عزاداروں خیمے میں آیا عباس. حسین خیمے میں آ کے زہرا زادیوں کو دیکھ کے حسین نے کہا یا اہل بیت النبوہ علیکن منی سلام. نبی کی بیٹیوں حسین کا آخری سلام. بہنیں ہوں علی کی بیٹیوں جیسے، بھائی ہو حسین جیسا، آخری سلام کریں. تم نے سن لیا مقتل کہتی ہے جب حسین نے سلام کیا علی کی بیٹیوں نے پتھروں سے ماتم کیا. حسین نے کہا مافضہ میرا پرانا لباس تھا. جب کہا نا میرا پرانا لباس تھا، فضا کا رنگ زرد ہو گیا. روتی ہوئی فضا کانپتی ہوئی علی کی بیٹی کے پاس ہے. آ کے کہا عالیہ کوئی چارہ لگتا ہے لگا، بھائی بچا لے. کہا ماں ہوا کیا؟ کہا بی بی جب ہم آباد تھے نا تب تیری پاک اماں نے مجھے بتایا تھا فضا خیال رکھنا جب کربلا میں حسین تجھ سے پرانا لباس مانگے
تب سمجھ لینا میرا حسین لحظے کا مہمان ہے. یہ لباس نہیں کفن مانگ رہا ہے. علی کی بیٹیوں سے حسین نے کہا زینب، کلثوم، رقیہ میرے ساتھ چلو، میں سجاد سے ودا ہونا چاہتا ہوں. سیدوں، ماتمیوں، دل دکھے مجھے معاف کر دینا، میں نے شہادت پڑھنی ہے حسین کی، لیکن تھوڑا حوصلے سے سننا. حسین بیبیوں کو لے کے سجاد کے خیمے میں آئے. عالم غش میں تھا سید سجاد. حسین نے سجاد کا سر اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھا، ماتھا چوم کے حسین نے رو کے کہا سجاد آنکھیں کھول، تیرا زخمی بابا تجھ سے ملنے آیا. ہائے بس میں ہوتی، رونا بس میں نہ بھی ہو، ہائے بس میں ہوتی، غریب کے لیے ہائے ضرور کرنا. حسین رو کے کہتا ہے سجاد آنکھیں کھول، تیرا زخمی بابا ملنے آیا ہے. سجاد نے آنکھیں نہیں کھولی. حسین نے دوسری دفعہ کہا سجاد میرا لال آنکھیں کھول، اکبر کی موت کا مارا ہوا ملنے آیا ہے. اب بھی سجاد کی آنکھیں نہیں کھلی. تیسری دفعہ حسین نے کہا سجاد آنکھیں کھول نہ کھول تیری مرضی. حسین نے لوٹ کے نہیں آنا، بس یہ کہنا تھا. سجاد کا غش ٹوٹا، سجاد نے آنکھیں کھولی. جس رنگ میں سجاد نے باپ کو دیکھا، دعا کرو کوئی بیٹا اس رنگ میں اپنے باپ کو نہ دیکھے. سر سے پیر تک حسین خون میں ڈوبا ہوا، حسین خون میں نہایا ہوا. سجاد نے حسین کو دیکھ کے جو جملہ کہا، اس جملے پہ کلیجے پھٹ جاتے ہیں. ہائے ضرور کرنا. سجاد رو کے کہتا ہے بابا کیا چاچا غازی مارا گیا ہے؟ اجرکم اللہ. حسین نے رو کے کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ بازو کٹوا کے دریا کنارے سو گیا ہے وفاؤں کا سلطان. سجاد کہتا ہے بابا تیری حالت بتا رہی ہے، میرا چاچا مارا گیا ہے، ورنہ کس کی جرت میرے چچا کے ہوتے ہوئے تجھے زخمی کرے. بابا میرا بھائی اکبر. حسین نے رو کے کہا اسے پرچھی کھا گئی. بابا قاسم کہا جتنا ملا میں گٹھڑی میں باندھ کے لے آیا. بابا اونو محمد. حسین نے کہا اکبر کی جاگیر سے دور اتر گئے. حسین نے رو کے کہا سجاد میں بڑا تھکا ہوا ہوں، میرے لال مجھ سے اتنے سوال نہ کر، بس اتنا سن لے یا تو رہ گیا ہے یا میں رہ گیا ہوں. اجرکم اللہ. عزادارو، سجاد نے ایک جملہ کہا کہ میرے بندے ہاتھ ہے، برداشت کرنا، سید مجھے معاف کر دینا، ماتمی مجھے معاف کر دینا. جب کہا نا یا تو رہ گیا ہے یا میں رہ گیا ہوں، سجاد نے رو کے آواز دے کے کہا باقر بیٹا میری تلوار دے، میں کربلا کے میدان میں مقتل میں حسین پہ قربان ہو جاؤں. حسین نے رو کے کہا سجاد یہاں قربان ہونا تیری منزل نہیں، حسین کی منزل ہے. ایک دفعہ ایک مقتل میں شہید ہوں گا. سجاد میں ایک دفعہ 13 ضربوں سے مارا جاؤں گا. تو وہ غریب ہے جسے 72 بازاروں میں ذبح کیا جائے گا، 72 بازاروں میں آوازیں دے کے کہے گا اور راستہ چھوڑو اور ننگے سر علی کی بیٹی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. حسین نے گھوڑا مانگا. یہ لاہور والی بی بی حسین کو گھوڑا لے کے، حسین نے دیکھا زین کسی لجام چڑھی. حسین نے کہا غازی تو رہا نہیں، اکبر تو رہا نہیں، قاسم تو رہا نہیں، یہ زین کس نے کسی؟ بی بی رو کے کہتی ہے مولا میں نے کسی. حسین نے رو کے کہا یہ زین کسنا مردوں کے کام ہے، تجھے کس نے سکھائی؟ یہ لاہور والی مالکم رو کے کہتی ہے مولا رات کو عباس گھوڑا لے کے میرے خیمے میں آ گیا تھا اور آگے کہتا تھا رقیہ
رکیہ خیال رکھنا میرے بعد حسین کا عباس تو ہے، میرے بعد حسین کا گھوڑا تیار کرنا۔ ساری رات عباس مجھے بتاتا رہا، رقیہ زین ایسے باندھتے ہیں، رقیہ لجام ایسے چڑھاتے ہیں۔ مولا عباس مجھے حکم دے کے گیا تھا، زین بھی میں رکھوں، تجھے سوار بھی میں کراؤں۔ جب کہا نا سوار بھی میں کراؤں، حسین نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا، میرے اللہ گواہ رہنا، حسین وہ غریب ہے جسے بہنیں سوار کرا رہی۔ اجرکم اللہ۔ علی کی بیٹی نے رکاب پکڑی، 4 یا 5 منٹ اور پڑھنا ہے مجھے۔ علی کی بیٹی نے رکاب پکڑی، کہا مولا بسم اللہ پڑھ کے سوار ہو۔ حسین نے بسم اللہ پڑھ کے اپنا قدم بھی اٹھایا اور ساتھ حسین نے پڑھا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ابھی حسین کا پیر رکاب میں نہیں آیا تھا، علی کی عالیہ بیٹی کا ہاتھ حسین کے پیر پہ آیا، علی کی بے اولاد بیٹی کا ہاتھ آیا، رقیہ کا ہاتھ آیا، تینوں بہنوں نے حسین کا قدم پکڑا۔ حسین کا قدم زمین پہ رکھ کے کہتی ہیں، مولا ہمیں پتا ہے تو شہید ہونے جا رہا ہے، لیکن مولا ایک ہماری حسرت پوری کر۔ حسین نے رو کے کہا وہ کیا؟ کہا مولا شہید ہونے سے پہلے ایک دفعہ لڑنا ضرور۔ حسرت سنو علی کی بیٹیوں کی، مولا ایک دفعہ لڑنا ضرور۔ حسین نے پوچھا وہ کیوں؟ علی کی علی بیٹی رو کے کہتی ہے، مولا ایک دفعہ لڑنا ضرور، ان شامیوں کو پتا چلے ان کی لڑائی کسی مجبور سے نہیں معمور سے ہے۔ اگلے لفظ پہ سید مجھے ضرور معاف کرنا، مولا لڑنا ضرور۔ زینب رو کیوں؟ بی بی رو کے کہتی ہے، مولا ہماری بڑی حسرت تھی، ہم عباس کو لڑتے ہوئے دیکھتی کہ عباس لڑتا تو کیسے لڑتا، مولا اسے تو نے اجازت نہیں دی، وہ چپ کر کے دنیا سے چلا گیا ہے، تو بھی علی کا بیٹا ایک دفعہ لڑنا ضرور، تاکہ ہم دیکھیں اگر میدان میں عباس لڑتا تو کیسے لڑتا۔ ہائے ضرور کرنا۔ عزادارو سوار ہوا حسین، حسین کی سواری چلی، حسین مقتل کی طرف چلا۔ آخری 3 یا 4 لفظ آبس شاطری کی لاش کے قریب سے حسین کا گھوڑا گزرا۔ حسین نے پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے کہا، آبس حسین کا آخری سلام۔ آبس کی لاش تڑپنے لگی، آگے حبیب تھا، حسین نے کہا حبیب میرا آخری سلام۔ حبیب تڑپا، آگے سینے میں زخم کھائے اکبر پڑا تھا، حسین نے کہا اکبر میرا آخری سلام۔ اکبر تڑپنے لگا، گٹھڑی میں قاسم تڑپنے لگا۔ عزادارو حسین چلتا رہا، لیکن جیسے ہی حسین وہاں پہنچا جہاں عباس کا دایاں بازو قلم ہوا تھا، وہاں حسین نے تلوار نکالی، وہاں حسین نے حملہ کیا، 9 لاکھ کا لشکر بھاگنے لگا۔ ایک بڈھا قریب آگے کہتا ہے، مولا ہم نے تیرے بابا علی کی جنگیں دیکھی ہیں، اتنے جلال میں کبھی علی بھی نہیں آیا، اتنے جلال میں کیوں ہے؟ حسین رو کے کہتا ہے، میں جلال میں نہ ہوں، بے غیرتو تم نے میرا عباس مار دیا۔ اجرکم اللہ۔ نخیلہ تک، کوفے تک مارتا ہوا لے گیا حسین 9 لاکھ کے لشکر کو۔ پلٹ پلٹ کے آوازیں دے کے کہتا تھا، زینب دیکھ لے عباس لڑتا تو ایسے لڑتا۔ پھر اس کی آواز آئی، بہنوں کی فرمائش پوری ہو گئی، اب میری فرمائش پوری کر۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے نفس مطمئن حسین لوٹا۔ بس یہ سننا تھا۔ حسین نے اپنی تلوار میان میں رکھی، اب حوصلہ کر کے سننا۔ جیسے ہی حسین نے تلوار میان میں رکھی، بھاگتا ہوا لشکر پھر واپس پلٹا۔ جس کے پاس تیر تھا وہ غریب کو تیر مار رہا تھا، جس کے پاس تلوار تھی
وہ غریب کو تلوار مار رہا تھا، جس کے پاس نیزہ تھا وہ نیزہ مار رہا تھا، جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے غریب کو پتھر مار رہا تھا، جسے پتھر بھی نہیں ملا وہ زہرا کے لال کے زخموں پہ گرم ریت ڈالتا رہا۔ پھر وہ وقت آیا جب بھاگتے گھوڑے سے گر گیا حسین، ہائے ضرور کرنا آخر تک۔ حسین گرا، علماء نے لکھا ہے 53 منٹ تک حسین نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ۔ پوچھ مجھ سے حسین کہاں تھا؟ حسین کا جسم امت کے مارے ہوئے تیروں پہ تھا۔ زہرا تیرے بیٹوں کی غربت عجیب ہے، حسن کے جنازے پہ تیر تھے، حسین کا تیروں پہ جنازہ تھا۔ پلٹ کے مرتجز آیا، اس نے آ کے کہا مولا اپنی مرضی سے اترا ہے یا میری غلطی سے؟ حسین نے رو کے کہا نہ اپنی مرضی سے نہ تیری غلطی سے، مجھے امت کے ظلم نے اتارا ہے، جب میں اشارہ کروں تب لے کے آنا۔ اسے کہا مولا جلدی کر سوار ہو جا، میں تجھے عرش پہ لے جاؤں۔ حسین نے کہا جب سے میں نے تیری زین چھوڑی ہے عرشیوں نے عرش چھوڑ دیا ہے۔ ماتم کرنا اس جملے پہ۔ اسے کہا مولا سوار ہو، تجھے مدینے لے جاؤں۔ حسین نے کہا وہ جو مجھ پہ ماتم کر رہا ہے میرا مدینے والا نانا ہے۔ کہا مولا تجھے نجف لے جاؤں۔ کہا وہ جو خاک کربلا بالوں میں ڈال رہا ہے وہ میرا نجف والا بابا ہے۔ اسے کہا مولا کوئی تو نوکری بتا۔ اچھا پھر اتنا کر، میں زخمی بڑا ہوں، میں سوار نہیں ہو سکتا، اپنی گردن جھکا، میں تیرے گلے میں باہیں ڈالوں، مجھے وہاں لے جا جہاں میرا اکبر پڑا ہے، اور مجھے ایک دفعہ اکبر ملا دے، آئے ہم شکل پیم۔ آخری لفظ سننا، اسی پہ شبیح ذوالجلال 3 بے غیرت آگے بڑھے۔ انہوں نے کہا ہم وہ ظلم کریں گے نہ زمین میں دیکھا ہوگا نہ آسمان میں۔ حسین کی پیشانی قبضہ تلوار پہ تھی۔ محمد بن اشعث سید سجاد نماز پڑھ کے اس پہ لعنت کرتا تھا۔ اس بے غیرت نے وزنی پتھر اٹھایا، حسین کے سامنے آیا، اس نے حسین کو آواز دی حسین۔ حسین نے قبضہ تلوار سے پیشانی اٹھائی۔ اب ماتم کرتے جملہ سننا، اس بے غیرت نے پوری طاقت سے حسین کی پیشانی پہ پتھر مارا، پتھر کا لگنا تھا، پیشانی پھٹ گئی۔ حسین نے کربلا میں پہلی دفعہ ماں کو آواز دی، آؤ میری مظلوم ماں، آؤ میری ظاہرہ ماں، آؤ میری محرومہ ماں۔ دوسرا بے غیرت آگے بڑھا، سلام بھی کرتے رہنا، روتے بھی رہنا۔ آخری جملے سنو، دوسرا بے غیرت آگے بڑھا، اس نے حسین کی پسلی میں نیزہ مارا، اس نے نیزہ مار کے نیزہ مروڑنا شروع کیا، کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا۔ تیسرے بے غیرت نے حسین کے گلے پہ پیر رکھ کے حسین کے حلق میں تیر مارا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالم، ماتم حسین۔